اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے ہدایت الصرف کا سبق نمبر 8، معرب اور مبنی کا بیان۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں کہ ہم لوگ اس میں کیا پڑھنے والے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک کلمہ لکھا ہے زیدن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سبق نمبر 3 میں پڑھا تھا کہ ہر بامانہ لفظ کو کلمہ کہا جاتا ہے اور اس میں کلمے کی مختلف تقسیمات کی تھیں اور مختلف اعتبار سے کی تھی تقسیم۔ اب اس تقسیم کو کس اعتبار سے کیا جا رہا ہے، یہ ہم لوگ اس میں آپ کو یہ مثال سمجھاتا ہوں، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیں، یہ ہے زیدن، یہ ایک کلمہ ہے کیونکہ اس کا کوئی معنی ہے۔ اب یہ جو تقسیم پڑھنے لگے ہیں اس کے لیے اس کلمے کو سمجھتے ہیں کہ دیکھیں، زا یا دال، اس کلمے میں کتنے حروف ہیں؟ 3 حروف ہیں، زا یا دال۔ پہلا حرف کیا ہے؟ زا، اور دوسرا حرف کیا ہے؟ یا، اور آخری حرف کیا ہے؟ دال۔ ٹھیک ہے، تو آخری حرف سمجھ میں آ گیا آپ کے دال۔ اب اس آخری حرف کو میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو اور اتنا کیوں فوکس کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ آخری حرف کیا ہے، اس کو میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب دوسری بات، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کلمے کی جو آخری جو حرکت ہے اس کے اوپر ہے 2 پیش۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 زبر آ جاتے ہیں، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 زیر آ جاتے ہیں۔ کبھی زیدن ہے ابھی تو کبھی زیدن ہو جاتا ہے اور کبھی زیدن ہو جاتا ہے۔ تو اب بس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کلمے کو ہم لوگ کیوں تقسیم کر رہے ہیں اور معرب اور مبنی کسے کہا جاتا ہے۔ تو اس تقسیم کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ دیکھ سکیں کہ کلمے کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوگی یا نہیں۔ آخری حرف کی حرکت میں آپ کو ابھی بتا چکا، زیدن کیا ہے؟ دال، اس میں آخری حرف ہے، اور حرکت کی تبدیلی کا میں آپ کو بتا چکا کہ کبھی 2 زبر آئیں گے اس کے اوپر، کبھی 2 زیر آئیں گے، کبھی 2 پیش آئیں گے۔ بالکل اسی طرح سے کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل ہوتا ہے اور کچھ کلمات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آخر تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ تو بس آخری حرف کی حرکت کے تبدیل ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے اس تقسیم کو پڑھ رہے ہیں، اور جس کا آخری حرف کی حرکت جس کی تبدیل ہو جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں معرب، اور جس کی تبدیل نہیں ہوتی ہے ہم اس کو کہتے ہیں مبنی۔ اب آگے سمجھتے ہیں معرب کی تعریف۔ دیکھیں، معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جائے۔ مختلف عوامل آتے ہیں، مختلف عمل کرنے والے پیچھے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ کیا ہوتا ہے، اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، مثال میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا جاءنی زیدن۔ یہاں پہ دیکھیں زیدن، دال کے اوپر 2 پیش ہیں۔ اچھا، رأیت زیدن، یہاں پہ دیکھیں دال کے اوپر 2 زبر ہیں۔ مررت بزیدن، یہاں پہ دیکھیں دال کے نیچے 2 زیر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پیچھے عامل کے آنے کی وجہ سے یہ کلمہ تبدیل ہوتا ہے اور اس کے آخری حرف کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، یعنی یہ معرب ہے، اسی وجہ سے اس کی مثال دی جا رہی ہے۔ اور عامل پہلی والی مثال کے اندر دیکھیں جاء فعل ہے، اور جتنے بھی افعال ہوتے ہیں یہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے، ابھی فی الوقت اتنا یاد رکھیں جتنے بھی افعال ہوتے ہیں وہ عامل ہوتے ہیں، اور فعل لازم بھی ہوتا ہے اور فعل متعدی بھی ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم لوگ آگے پڑھیں گے۔ بہرحال جو بھی فعل ہو وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، فاعل کو حالت رفعی میں کر دیتا ہے، یعنی 2 پیش۔ ابھی اتنا سمجھے 2 پیش دے دیتا ہے، تو یہاں پر 2 پیش جو آپ کو نظر آ رہے ہیں دال کے اوپر، اس وجہ سے نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت میں یہ جاء فعل کا فاعل بن رہا ہے، اور جاء فعل کا فاعل بننے کی وجہ سے اس کے اوپر 2 زبر آئے، اور عامل نے جو پیچھے عامل تھا اس نے اس کے آخری حرف کی حرکت کو تبدیل کر دیا ہے۔ دوسری مثال میں دیکھیں رأیت زیدن، رأیت فعل ہے اور صیغہ واحد متکلم ہے،
اور اس میں تو ضمیر جو ہے نا وہ اس کا فاعل ہے، تو اب کیا چاہیے آپ کو؟ مفعول چاہیے۔ رأیتو کا معنی ہوتا ہے میں نے دیکھا، اور جس کو میں نے دیکھا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مفعول۔ تو زیدن، اب دیکھیں یہاں پر دال کے اوپر دو زبر آ گئے، تو یہ دال کے اوپر دو زبر کس نے دیے؟ پیچھے رأیتو فعل نے دیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ فعل جو ہے وہ عامل ہوتا ہے، وہ اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، حالت رفعی میں کر دیتا ہے، دو پیش دے دیتا ہے، اور اپنے مفعول کو حالت نصبی میں کر دیتا ہے، یعنی دو زبر دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر بھی عمل کس نے کیا؟ رأیتو فعل نے کیا، اور عمل کیا کیا؟ اس نے اس کے آخر میں دو زبر دے دیے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں تیسری مثال کے اندر مررتو بزیدن، مررتو فعل ہے، صیغہ واحد متکلم ہے، یہاں پر فعل تو عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ جو با ہے، با حرف جر ہے، باؤ تاؤ کافو لامو واو منذ مسخلہ ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، ان حروف جارہ میں سے یہ با ایک حرف جر ہے، اور حروف جارہ کا عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی اسم پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہونے کے بعد اس کو جر دے دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو دو زیر آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس سے پہلے حرف جر موجود ہے، اور حرف جر کیا ہے؟ وہ ہے با، اور حرف جر کا کام یہ ہوتا ہے اپنے ماں بعد جو بھی اسم ہوتا ہے اس کو جر دے دیتے ہیں۔ تو المختصر یہاں پر جو سمجھانا جو بنیادی طور پر مقصد ہے ان مثالوں کو دے کر، وہ یہ ہے کہ زیدن ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ زیدن ایک ایسا کلمہ ہے جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا جب یہ فاعل بن رہا تھا تو اس کے اوپر دو پیش آئے، جب یہ مفعول بن رہا تھا تو اس کے اوپر دو زبر آئے، اور جب یہ مجرور بن رہا تھا، مجرور واقع ہو رہا تھا تو اس کے نیچے دو زیر آئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ معرب ہے، اور معرب اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی مثال جو ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر مثالیں یاد نہ رہیں اور یہ فعل فاعل مفعول والا ابھی چکر فی الوقت میں یاد نہ رہے، کیونکہ یہ تو ہم لوگوں نے آگے پڑھنا ہے، ابھی تو ہم نے اتنا پڑھا نہیں ہے، لیکن جو بنیادی طور پر جو چیز سمجھنے کی ہے، جو ذہن میں رکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ معرب کیا ہوتا ہے اور مبنی کیا ہوتا ہے۔ معرب وہ کلمہ ہوتا ہے جس کا آخر پیچھے عامل کے آنے کی وجہ سے مختلف عوامل آتے ہیں اور اس کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ ان مثالوں کے اندر یہ ثابت کر کے بتایا ہے کہ ہاں زیدن ایک ایسا کلمہ ہے جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی اسم کی مثال کہ یہ وہ اسم ہے جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک فعل ہوتا ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ آئندہ اور موجودہ زمانے کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ اس کی تفصیل بھی ہم لوگ آگے پڑھیں گے، جیسے کہ ابھی فی الوقت میں آپ کو مثال لیتا ہوں یضربو، یضربو، یفعلو۔ اچھا، یہ جو یفعلو ہے یہ فعل مضارع ہے، یہ جو یضربو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے، یفتحو ہے یہ بھی فعل مضارع ہے۔ ابھی فی الوقت یضربو لے لیتے ہیں۔ اچھا، یہ یضربو کیا ایک ایسا کلمہ کہ جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر جس کا آخر تبدیل ہو جاتا ہے؟ بالکل۔ اب یضربو پر غور کر کے دیکھیں آپ، یا ضاد را با، اس کے آخر میں کیا ہے؟ با۔ کلمے کا آخری حرف کیا ہے؟ با، اور با کے اوپر کیا ہے؟ پیش۔ تو کیا یہ پیش کبھی زبر ہو جاتا ہے؟ کیا یہ پیش کبھی ساکن ہو جاتا ہے؟ کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ تو ہاں بالکل، اس کے پیچھے ایک عامل ہے لم۔ لم حرف ہے اور لم جازمہ ہے، وہ جزم دیتا ہے اور وہ فعل مضارع پر عمل کرتا ہے، اور فعل مضارع پر عمل جو ہوتا ہے اس کا یہ کہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے۔ تو اگر یضربو کے شروع میں اگر میں لم لگا دوں تو
پھر یہ یضربو نہیں رہے گا بلکہ یضربو لم یضرب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر بتانا یہ مقصود ہے کہ یضربو ایک ایسا کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کلمہ تو زیدن بھی تھا، تو زیدن اور یضربو دونوں کی علیحدہ علیحدہ مثال دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں اس وجہ سے کہ زیدن اس وجہ سے علیحدہ سے مثال دے کر بتایا کہ زیدن ایک اسم ہے، کلمہ تو وہ بھی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے، لیکن یہ جو یضربو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ تو ابھی اس وقت آپ کو یہ چیز سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ جو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل جس کا آخر ہو جاتا ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسم میں آپ کو زیدن کی مثال دی گئی کہ وہ کبھی زیدن سے زیدن ہو گیا اور کبھی زیدن ہو گیا، اور فعل میں آپ کو یضربو کی مثال دی گئی کہ وہ کبھی یضربو ہوتا ہے اور پھر کبھی لم یضرب بن جاتا ہے، یعنی یہ کہ اس کا آخر بھی مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو المختصر یہ کہ معرب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معرب کس کلمے کو کہتے ہیں۔ ہم معرب اور مبنی کا بیان ہی پڑھ رہے ہیں، بنیادی طور پہ یہی چیز ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ معرب اس کلمے کو کہتے ہیں کہ جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہاں پہ زیدن بھی معرب ہے اور یضربو بھی کیا ہے؟ معرب ہے، کیونکہ اس کا آخر بھی مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر تبدیل ہو جاتا ہے۔